نبي وآله وبارك وسلم. اللهم اللهم لا يهدي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم ارحم خلفائی. قلنا یا رسول اللہ ومن هم خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیث ویعلمونها الناس. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یکفینا القرآن وتمام کلامہ وکل نعیم لا محالۃ زائل. وَنَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غَرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَبَاطِلٌ. أَلَا يَا سَاكِنُ كَسْرِ الْمُحَلَّى سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لَدُولِ الْمَوْتِ وَبُلُولِ الْقَرَابِ. الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. سلام علی خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مقرب عطوف رؤوف من یسمى بأحمد. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. میرے عزیز طلباء، اساتذہ کرام، کئی دفعہ آپ کے رستے میں آنا ہوا. ثوابی ٹوپی میں تو ہم کئی سالوں سے ہمارے مولانا شاہ صاحب شگل بیٹھے ہیں، کئی سالوں سے آتے ہیں. اس علاقے میں پہلی دفعہ آنا ہوا. مولانا خائستہ صاحب ہمارے ساتھ وفاق المدارس ملتان میں تھے. انہوں نے بڑی محبت عقیدت وہاں ہمارے ساتھ کی. تو اس محبت عقیدت کی بنا پہ کل ان کا وہ فون آیا تھا، تو اس بنا پر آپ حضرات کے پاس آنا ہوا. اور بڑی خوشی، ہمارے مدرسے میں بھی امتحانوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، تو ہم چھٹیوں میں اپنے شاگردوں کے پاس، عزیزوں کے پاس پروگرام ہر چھٹیوں میں بناتے ہیں. وہاں اصلاحی بیان، مجالس ذکر اور اپنے عزیزوں کو حوصلے شوق ان کے بڑھانے کے لیے ہر چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے پروگرام ہوتے. یہ دفعہ ثوابی والوں کی باری تھی، ادھر آئی تھی، تو اس نسبت سے آپ کے پاس بھی آنا ہوا. تو چھٹی کے وقت ہمیں تجربہ ہے، طالب علموں کو بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کو اکرام بھی تو ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ مہمان کا اکرام بھی ضروری. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے اپنے مہمان کا اکرام بھی کرے. اس لیے تھوڑی دیر 15-20 منٹ بیٹھ لو گے
بیٹھ لو گے شوق سے ہیں؟ ورنہ طالب علموں کو چھٹی کے ٹائم بیٹھنا تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے طالب علم چھٹی ہو جائے اسٹیشن پہ ساری رات گزار لیں گے، مدرسے میں 10 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے چھٹی کے بعد ساری رات سردیوں میں اسٹیشن پہ بیٹھے رہیں گے، لیکن مدرسے میں 10 منٹ بھی نہیں گزار سکتے چھٹی کے ٹائم۔ لیکن مہمان کا اکرام ہوتا ہے، 2 4 آپ سے باتیں کرنی۔ ایک بات تو یہ کرنی ہے، اللہ کا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ نے آج تمہارے ہاتھوں میں دینی کتابیں تھما دی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن پاک تھما دی، کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے بخاری ترمذی تھما دی، کسی ہاتھوں میں مشکات اور ہدایہ تھما دیا، کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے ہدایہ اول تھما دیا، کسی کے ہاتھوں میں ریاض الصالحین تھما دی، کسی کے ہاتھوں میں زاد الطالبین تھما دی۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہوا ہے۔ یہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ وہ جو چنگڑوں کے بچے تم نے دیکھے، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے ٹوٹے ہوئے گتے، ٹوٹے ہوئے بوتلیں، ٹوٹے ہوئے جوتیاں تھما دی۔ اتنا بڑا جھولا، کہیں سے جوتی ٹوٹی ہوئی ملے، گتا ملے، ایسے بوتل ٹوٹی ہوئی ملے، وہ اٹھا کر جھولے میں ڈالتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس عظیم درسگاہ میں، اپنے گھر میں اللہ نے بٹھا کر کے آج اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک تھما دیا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دینی کتب تھما دی، ہمارے ہاتھوں میں چمڑوں کے بچوں کی طرح ٹوٹی ہوئی بوتلیں نہیں تھمائی، ٹوٹے ہوئے گتے نہیں تھمائے، اور گتے اور اسی طرح کاغذ ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھمائے۔ تم نے وہ دیکھا کو چوکوں پہ موچی بیٹھے ہوتے ہیں، 7 بچے کام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آج تمہارے ہاتھوں میں اپنا قرآن پاک تھما دیا، دینی کتابیں تھما دی، لوگوں کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں تمہارے ہاتھوں میں باندھنے کے لیے اللہ نے نہیں تھمائی، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے دینی کتب تھما دی ہے۔ یہ لوموں پہ بچے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں داغوں کو سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کئی چیزوں کو جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، لوموں والے بچوں کی طرح تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے لوموں کے دھاگے نہیں تھمائے، جھاڑو نہیں تھمائے، فیکٹریوں پہ جھاڑو دینے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں آج اللہ نے دینی کتب تھما دی، قرآن و حدیث تھما دیا ہے۔ دیہاتیوں کے بچے وہ چھوٹے چھوٹے ماں باپ کے ساتھ کام کرتے، ان کے ہاتھوں میں درامتی، کسی دور میں کام کرتے رہتے ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں درامتی نہیں تھمائی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کسی نہیں تھمائی، آج اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کیا تھما دیا ہے؟ اپنا قرآن پاک تھما دیا ہے۔ آج اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں حدیث مبارکہ تھما دی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں فقہ کی کتابیں تھما دی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دینی کتب تھما دی ہیں۔ اس پر الحمدللہ کہو الحمدللہ، یہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اس اللہ کے انعام کی ہم قدر کرے۔ اللہ نے سینکڑوں میں سے تمہیں منتخب کیا ہے، اور جس محلے سے آئے ہو سینکڑوں تمہاری عمروں کے ہوں گے، سینکڑوں تمہارے جیسے ہوں گے، تم سے ذہین بھی سینکڑوں ہوں گے، خوبصورت بھی سینکڑوں ہوں گے، اچھے کپڑے والے بھی تم سے سینکڑوں ہوں گے۔ ان سینکڑوں میں سے چن چن کے، انتخاب کر کر کے، الگ کر کر کے آج اللہ نے تمہیں یہاں بٹھا دیا ہے۔ اس اللہ کی نعمت پر ہمیں شکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور ایک دعا ہے شکر جو پڑھتے رہا کرو، اللہم لک الحمد کلہ
وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، اللہ اس انعام پر میری طرف سے تیرا کامل شکر ہے، اس انعام پر میری طرف سے تیری کامل تعریف ہے۔ کیا دعا ہے؟ پڑھ لو، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اور 2 نفل صلاۃ و شکر کے پڑھا کرو، یوں نیت کر کے اللہ دین اور دنیا کی تمام نعمتوں پر، روحانی جسمانی نعمتوں پر، نعمت ایمان، نعمت علوم نبوت پر میں تیرا شکر ادا کرنا۔ تم 2 نفل صلاۃ و شکر کے پڑھو گے، اللہ اپنے فضل کرم کے تم پر دریا بہا دے گے۔ جس کریم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کریم اللہ نعمتوں کے فضل کرم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سجدہ شکر بھی ادا کیا کرو۔ ترمذی شریف میں اس طرح مشکوٰۃ شریف مستقل باب ہے، باب سجود شکر، سجدہ شکر کا بیان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشی ہوتی سجدہ شکر ادا کرتے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پڑھ کر اللہ کے شکر کی تمہیں دعائیں جو آتی ہیں اللہ کی عظمت کی، وہ دعائیں پڑھا کرو۔ تو پہلا ہمارا عام سبق یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ہم نے قدردانی کرنی، شکر ادا کرنا ہے۔ یہ طلباء اللہ کی اس نعمت پر قدردانی کریں گے، شکر ادا کریں گے، اللہ موت تک ان کو دین کے لیے قبول فرما لیں گے۔ جو نہ شکری کریں گے، نہ شکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے، اس علوم نبوت کی بنیاد ہے اخلاص کا ہونا۔ 24 گھنٹے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہو، 24 گھنٹے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اخلاص اس علوم نبوت کی بنیاد، جس نے بنیاد اخلاص کی رکھ لی، پھر اعمال کی عمارتیں بنتے بنتے آسمانوں تک پہنچ جائیں گی۔ اور جس نے اخلاص کی بنیاد ہی نہیں رکھی، وہ 1-2 اعمال کرے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، چھوڑ جائے گا۔ اس لیے اخلاص کی بنیاد کو مضبوط کر لو۔ یہ 2 جملے کہا کرو اخلاص کے، دل کی گہرائیوں سے، زبان کے مٹھاس سے، مجھ سے آ رہے ہو کہا کرو، اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ درس گاہ میں بیٹھ رہے ہو، یہ اخلاص کے دل کی گہرائیوں سے جملے کہا کرو 2، اللہ تیرے لیے درس گاہ میں جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تکرار مطالعے میں بیٹھ رہے ہو، دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے 2 جملے کہا کرو، اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے تکرار مطالعے میں جا رہا ہوں۔ تو کیا ہم نے اخلاص کے 2 جملے کہنے، گھر سے آنا تو کیا کہنا ہے، اے اللہ بولو ذرا، تیرے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ درس گاہ میں آ رہے ہو تو کیا کہنا ہے، اے اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تکرار مطالعے میں بیٹھے تو کیا عرض کرنا ہے، اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ عفت والے بھی ان اخلاص کے جملوں کی بنیاد رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے، ایک 3 نیتیں ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، جو 3 نیتیں کر کے پڑھتا ہے اللہ ہدایت کی ہوائیں پورے عالم میں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے سارے بچے صبح بھی، ظہر کے بعد بھی، مغرب عشاء کے بعد وہ 3 نیتیں کیا کرو۔ پہلی نیت کیا کرو، اللہ جو میں علوم نبوت پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور معمول بھی بنانا۔ اللہ اس کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجلس والوں سے راضی ہو جا، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ بولو کیا کہنا، اللہ اس علوم نبوت کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجلس والوں سے راضی ہو جا، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ دوسری نیت کرنے، اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں
اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور پورے عالم اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ دوسری کیا نیت کرنی؟ بولو ذرا، اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ تیسری نیت کرنی ہے، اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما، اور مجلس والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا نور نصیب فرما۔ تم تین نیتوں کے ساتھ اس عظیم درس گاہ میں پڑھ رہے ہوگے، تمہارے پڑھنے کی برکات اثرات حسن نیت سے انشاءاللہ پورے عالم میں پہنچنے ہوگی۔ یہ بھی معمول بنا لو گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، مختصر سی باتیں بتانی ہے، اساتذہ کا، مدرسے کا، کتابوں کا، تپائیوں کا ادب بہت کیا کرو۔ با ادب با نصیب، ادب کرنے والا نصیبوں والا بن جاتا ہے، خوش وقت بن جاتا ہے، نصیبوں والا بن جاتا ہے۔ بے ادب بے نصیب، بے ادب یہ ہوتا ہے بد نصیب ہو جاتا ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب اللہ کے انعاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کتابیں باوضو ہو کے پڑھا کرو۔ ہمارے حفظ والے بچے قرآن پاک کو باوضو ہو کے پڑھا کرو، تپائی کا ادب کیا کرو، مدرسے کا ادب کیا کرو، اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے ادب کیا کرو۔ جو طالب علم جتنا استاد کا ادب و احترام کرے گا اتنا اس کو استاد کا فیض زیادہ ملے گا۔ فیض ہوتا ہے استاد کے دل کی نورانیت، محبت عقیدت کرنے والے طالب علم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ استاد کا فیض با ادب طالب علموں کو ملتا ہے جو اپنے اساتذہ کے دل میں عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور جو طلباء اپنے اساتذہ سے محبت عقیدت نہیں رکھتے کبھی ان کو فیض نہیں ملے گا اساتذہ کا۔ جس نے ادب کے ساتھ پڑھا انشاءاللہ وہ موت تک سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور جس نے ادب سے نہیں پڑھا محروم ہو جائے گا۔ اگرچہ طوطے کی طرح الفاظ رٹ لے گا، امتحان میں ممتاز بھی آ جائے گا، بے ادبی کی وجہ سے دین کی خدمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم فیصل آباد میں ہمارے ایک استاد محترم نے واقعہ سنایا، ایک طالب علم اتنا ذہین تھا، بعض دفعہ ایسی بات کرتا استاد کو بھی جواب نہ آتا، لیکن وہ بڑا ہے، اس نے بے ادبی سے پڑھا، استادوں کی غیبتیں، بہتان تراشی، استادوں کے خلاف باتیں کرنا۔ اس وقت گھڑے پانی کے استعمال، کولر نہیں ہوتے تھے، گھڑوں میں پانی ٹھنڈا رکھتے تھے، تو گھڑے کو پاؤں سے ٹھوکر سے توڑ دینا، چارپائی ملی اس کو توڑ دینا۔ وہ فارغ ہونے کے بعد اللہ نے اس سے دین کا کام تو کیا لینا، وہ پاگلوں کی طرح بازاروں میں پھر رہا تھا۔ بے ادبی نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، اتنا بڑا ذہین، لیکن بے ادبی کی وجہ سے دین کی خدمت سے محروم ہو گیا۔ تو تیسرا تمہارا سبق کیا ہے؟ کتابوں کا ادب کرنا، تپائیوں کا، درسگاہ کا، اپنے اساتذہ کا دل کے گہرائیوں سے ادب کرنا ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے۔ پڑھنے کا موقع تمہیں ایک دفعہ ملا، یہ کھیلنے کے، سونے کے اور دوسرے موقع تمہیں ملتے رہیں گے ساری زندگی، لیکن پڑھنے کا موقع کتنی دفعہ ملا؟ ایک ہی دفعہ ملا۔ ایسی محنتیں کرو کہ فرشتوں کو بھی پیار آ جائے، فرشتے بھی اللہ کے دربار میں عرض کرے، اللہ یہ طالب علم کتنی محنت کر رہے ہیں، تو ان کے حافظوں کو کھول دے، ان کے دل و دماغ کو علوم نبوت کے لیے کھول دے،
فرشتوں کو بھی تم پر پیار آیا. ایسی محنت کر کے جاؤ. کتابوں والوں کے لیے 3 محنتیں. کتنی محنتیں؟ 3. پہلی محنت مطالعے کی، دوسری محنت استاد کی درسگاہ میں توجہ دھیان سے پڑھنے کی، تیسری محنت تکرار کرنے کی. اب پہلی محنت جو مطالعے کی ہے وہ مطالعہ زوردار کیا کرو. مطالعے کے اندر نحوی گرامر، یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے، یہ صفت کس کی بن رہی ہے، یہ بدل کس سے بن رہا ہے، یہ نحوی گرامر کو مطالعے سے سوچو، تمہارا ذہن کھلے گا. پھر صرفی اعتبار سوچو، یہ سیغہ کون سا ہے، ماضی کا تو کون سیغہ ہے، اس کا یہاں کون سا معنی بنتا ہے. ایسے ہی یہ مضارع کا سیغہ تو کون سا، اس کا کون سا یہاں معنی، کس معنی میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنی سوچو، لغوی کیا معنی اس کا ہے، اور یہاں کون سے معنی میں یا اس عبارت میں یہ استعمال ہوا ہے. یہ نحوی، صرفی، لغوی، یہ 3 باتیں تو تم نے عبارت کے اندر صحیح کرنی، اعراب صحیح کرنا ہے. پھر اس کا ترجمہ سوچنا. کیا سوچنا؟ ترجمہ. پھر حاشیہ دے کر اس کا مطلب سوچنا ہے کہ 1.5 صفحہ کل استادوں نے پڑھانا ہے، اس پورے 1.5 صفحے کا مطلب کیا، مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ نتیجہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. ایسا کرو گے مطالعہ انشاءاللہ. پھر جب استاد پڑھا رہا ہو تمہیں پوری توجہ دھیان سے پڑھو، پورے توجہ سے بیٹھو. جو طالب علم توجہ دھیان سے بیٹھتے ہیں ان کو وہی سبق یاد ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا یاد ہوتا ہے کہ موت تک وہ استاد کی بات بھولتی نہیں، اور بعض دفعہ ایسا یاد ہوتا ہے وفاق کا امتحان ہو رہا ہے، وہ پرچہ ہے تو پورا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے. استاد نے یہ تقریر کی تھی، اس پہ طالب علم یہ سوال اٹھایا تھا، استاد نے یہ جواب دیا تھا. لیکن یہ کس کو پتا چلے گا؟ جو پوری بیداری کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے تو درسگاہ میں ہیں لیکن ذہنی لحاظ سے گھوم رہے ہیں، وہاں بازار میں گھوم رہے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں، کرکٹ کے کھیل میں. ایسا نہ ہو. تو دوسری محنت ہماری توجہ سونا. تیسری محنت ہے پھر اس کا تکرار کرنا. تکرار کرنے سے تمہاری صلاحیتیں بڑھیں گی، دین سمجھانے کے ڈھنگ تمہیں پیدا ہوں گے، دینی بات کرنے کے طریقے اللہ تمہیں سمجھائیں گے. اس کو تکرار کرنا. اذا تقرر فی القلب، یہ چیز کا تکرار ہوتا ہے وہ دل میں راسخ ہو جاتی. اب سبق کا تکرار، یہ 3 محنتیں تم نے کرنی ہے. پہلی محنت کیا بولے گا؟ مطالعے کی، یہ سب مطالعہ میں نے بتایا. دوسری محنت کیا کرنی ہے؟ توجہ دھیان سے سبق میں بیٹھنا. تیسری محنت تکرار کرنی. اس نے طالب علم 3 محنتیں کر دی، انشاءاللہ اس کو کتاب موت تک یاد رہے گی. انشاءاللہ موت تک استادوں کی باتیں یاد رہے گی. اور آخری بات یہ ہے، ہم دین کے مرکز میں رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. ہم یہاں بن کے جائیں، ہم پر اللہ کے احکام کا رنگ چڑھ رہا ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا ہم پر رنگ چڑھ رہا ہو. ہم بازار میں چلے جا رہے ہو، لوگوں کو دکانوں پہ بیٹھ کر کے ہماری وجہ سے ہدایت مل رہی ہو. جسے یہ طالب علم جا رہا ہے، اس پہ اللہ کے احکام کا رنگ چڑھا ہوا، سنت مطہرہ کا رنگ چڑھا ہوا، ان کو ہدایت ملے. میں بھی اپنے بیٹے کو اس مدرسے میں داخل کراؤں، اپنے بھتیجے بھانجے کو، اپنے پوتے کو میں بھی اس مدرسے میں داخل کراؤں، ان کو ہدایت مل رہی ہو. یہاں سے بن کے جاؤ. جو بننے کی جگہ پہ بنتا ہے اللہ اس کو بہت بناتے ہیں. جو بننے کی جگہ پہ نہ بننے، بگڑ کے جائے مدرسے میں، پھر کہیں ہو جا کر نہیں بنتا. یا اللہ والے بن کے جاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق کو دل و دماغ، روح میں بسا کے پڑھو. اس کے لیے چند اعمال بتا دیتے ہیں.
اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا معمول بناؤ گے انشاءاللہ. مختصر سے ایک روزانہ 2 نفل اشراق کے پڑھنے کا معمول بنا دو. چاہے مسجد سے چلے جاؤ اپنے تکرار مطالعے کے کمرے میں جب اشراق کا ٹائم ہو جائے 2 نفل اشراق کے پڑھنے کا معمول بناؤ. یہ 2 نفل اشراق کے پڑھتا ہے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب روزانہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. بتاؤ اللہ کے دربار میں تمہیں کتنا قرب حاصل ہوگا. 2 نفل اور پڑھ لو تو سارے دن کی اللہ ضرورتیں پوری کر دیتے. طالب علموں کی 2 بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ضرورت سب سے بڑی اس کو سبق یاد ہو, کتاب یاد ہو. دوسری اس سے بڑھ کر جو طالب علم ضرورت بنائیے روٹی ٹائم پر پک جائے. وہ غلطی جو ہے وہ جائے نہ گیس آ جائے, گیس موجود ہے مدرسے میں, روٹی ٹائم پر پک جائے تو روٹی ٹائم پر ناشتہ مل جائے. یہ چلت باری 2 نفل پڑھنے سے ضرورت پوری ہوگی. یہ معمول بنا لو گے انشاءاللہ. مغرب کے بعد 6 نفل اوابین کے پڑھو. 2 سنتے پڑھ کر پہلے 2 نفل میں مغرب کی نیت کر لو, اوابین کے بھی, پھر 2 نفل, پھر 6 نفل. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی جو 6 نفل پڑھتا ہے مقبول 12 سال عبادت کا ثواب ملتا. کتنے سال کا؟ 12 سال. اب روزانہ 12 سال 12 سال 12 سال تم کتنی صدیوں کا ثواب لے کے جاؤ گے. اوابین کے نفل پڑھنے کی کتنی صدیوں کا ثواب لے کے جاؤ گے. یہ بھی معمول بنا لو گے انشاءاللہ. 2 نفل روزانہ توبہ کے پڑھا کرو. یوں نیت کر کے اللہ بالغ ہونے کے بعد جتنے میں نے کبیرہ صغیرہ گناہ کیے, جتنی تیری نافرمانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی, جتنی میں نے اللہ گناہ کی اور سارے گناہوں پر میں توبہ کرتا ہوں. روزانہ 2 نفل توبہ کے پڑھو کہ کسی نماز کے ساتھ. 2 نفل صلاۃ الشکر کے میں نے شروع میں بتایا, صلاۃ الشکر کے پڑھا کرو. اللہ دین اور دنیا کی تمام نعمتیں, روحانی جسمانی تمام نعمت ایمان علوم نبوت پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک روزانہ کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھا کرو. یہ 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کیسے چمک رہا ہوگا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. ایک روزانہ کلمہ طیبہ کی اول آخر پورا کلمہ, پھر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ پہ تصور ہر چیز کا پیار محبت میں دل سے نکل رہا ہے, الا اللہ پہ اللہ کی محبت معرفت داخل ہو رہی ہے. 500 مرتبہ یہ مائن کی انسان کے جو دل ہوتا ہے اس پر 500 مرتبہ مسجد کے کونے میں کمرے میں کونے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ 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 اللہ. تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ذکر سن رہا ہو. یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے عمل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 2 عمل, ایک تو ہر سنت کو تقلب سے ادا کرو, ہر سنت کو ادا کرو. جب آدمی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. فرشتوں کی نگاہوں میں محبوب ترین مسلمان ہوتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ترین امتی ہوتے. ایک تو ہر سنت تقلب سے ادا کرو. دوسرا کم از کم 300 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرو. عصر کے بعد, سیر کرتے ہوئے, صبح کے بعد. جو 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے. درود شریف کی بے شمار برکتیں ہیں. ایک برکت یہ ہے روزے اقدس پہ نام لے کر عرض کیا جاتا ہے فلاں کے فلاں بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا. کیا برکتیں بہا رہے ہیں درود پاک کی. درود پاک کی برکت سے 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں, 70,000 فرشتوں کے چمگٹے میں, 70,000 فرشتوں کے محور میں درود پاک کی برکت سے ہمارا نام چلا جائے. اس سے بڑھ کر کیا برکت ہو سکتی. ہمارے سلسلہ قادریہ میں ہمارے شیخ نے ہمیں درود شریف بتایا ہوا ہے. پوری دنیا میں لاکھوں مشائخ بزرگ سلسلہ قادریہ میں پڑھتے ہیں. اگر وہ معمول بنا لیں تو چھوٹا سا درود شریف یہ ہے
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. پھر پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. جب ہم طلباء کو سبق پڑھاتے ہیں، جیسے آپ کے اساتذہ ہم بھی پڑھاتے ہیں، مدرسے کا میں استاد ہوں، مجھے 38 سال الحمدللہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، 38 سال، تو 40 سال ہونے والے 2 سال کے بعد. اس میں جب شروع میں خلاصہ بیان کرتے ہیں آپ میں، پھر خلاصہ جو تمہیں بیان کا وہ 1-2 منٹ میں تمہیں بتاتے ہیں، اس کو دل کی تختیوں پہ تم نے لکھنا ہے اور معمول بناؤ گے انشاءاللہ. شکایت تو نہیں آئے گی کہ طالب علم کہتے ہیں بدعشی بزرگ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بدعشی بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ فارغ من الدنیا والآخرہ، جو دنیا آخرت سے فارغ ہو وہ اپنے آپ کو بدعشی بزرگ کہتا ہے کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. معمول بناؤ گے انشاءاللہ. پہلی بات کی ہے اپنی قدر پہچاننے ہے. اللہ نے ہمیں عظیم کام پہ لگایا ہے. پھر اس کی بنیاد کیا؟ اخلاص. اپنے اندر اخلاص، وہ 2 جملے، پھر 3 نیتیں، پھر اس کے بعد ادب، اساتذہ کا، کتابوں کا، مدرسے کا ادب کرنا. تیسرے نمبر پر محنت، مطالعے میں وہ 3 چیزیں تم نے جاری کریں، محنت. اور 5ویں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. 6 نمبر پہ یہ اعمال بتائیں، بولتے جاؤ مقصد سے. اشراق کے نفل 2 نفل، اور اوابین کے نفل، اور توبہ کے نفل، اور صلاۃ الشکر کے نفل. کلمہ طیبہ کی تسبیح، 500 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ اللہ کا ذکر، اور سنت کی اتباع، 300 مرتبہ درود شریف. اب بتاؤ کون کون معمول بنا رہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، دل کی گہرائیوں سے بتاؤ. بناؤ گے معمول؟ شکایت تو نہیں آئے گی کہ یہ طالب علم کہنا بدعشی بزرگ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. شکایت تو اندر نہیں آئے گی. اب ہم دوبارہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی جب آئے نا حضرت کی دعوت پہ ضرور ادھر آئیں گے انشاءاللہ. ثوابی میں مانتے رہتے 2-3 سال کے بعد، تو دوبارہ بھی آئیں گے. تم سے پوچھنا کس کس نے معمول بنایا، پوچھنا بھی. ہمارے طالب راستے میں ملے گا نا سلام کرنے کے لیے، میں پوچھوں گا معمول بنایا کہ نہیں بنایا. امتحان بھی لینا ہے 2-3 سالوں کے بعد. ان چیزوں کو میں نے تمہارا امتحان بھی لینا ہے کہ تم نے معمول بنایا کہ نہیں. بناؤ گے انشاءاللہ. اب دل کی گہرائیوں سے ہاتھ کھڑے کرو، کون کون معمول بنائیں گے؟ بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.